میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال کی نسبت سے حق چار یار کانفرنس کے اندر مجھے مدعو کیا۔ ابھی پروگرام سے پہلے میں اندر بیٹھا جبار مرزا صاحب سے اور راج بیگ صاحب سے یہی گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میری اپنی ایک طبیعت ہے کہ میں اتنا اپنے آپ کو گناہگار خطا کار سمجھتا ہوں کہ میں اہل مذہب کی اس قسم کی جو کانفرنسز اور محفل ہوتی ہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں وہاں پر جلوہ افروز ہوں، لیکن ایک لفظ ایسا تھا حق چار یار کہ میں راول پنڈی میں تھا تو مجھے میرے حلقے کے ایک دوست آئے، انہوں نے کہا جی کہ لاہور کے اندر کانفرنس ہے۔ میں نے کہا کون سی کانفرنس ہے؟ انہوں نے کہا جی حق چار یار کانفرنس ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس لفظ حق چار یار کے ساتھ ایک فطرتاً، تربیتاً، وراثتاً اور اپنے باپ کی تربیت، اس لفظ کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اور میں یہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے نمائندے کے طور پہ بھی موجود ہوں، اور ایک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے نمائندہ ہونے کے حوالے سے مجھے فخر ہے کہ آج ہم اس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد میں بیٹھے ہیں جو یار غار تھے۔ ہجرت مکہ، مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے میرے سے زیادہ دین کی، شریعت کی، صوفیت کی، طریقیت کی اور فقہ کی تعلیم بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی رکھتے ہیں۔ ہجرت مکہ کے وقت 3 میل کے فاصلے پہ مکہ سے غار ثور، قریش مکہ جان دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کی حیثیت سے جب مکے سے نکلتے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو، کیوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ وہ ہجرت مکہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان تمام اسباب کو اختیار کر رہے تھے کہ بندوبست کرنا، سٹرگل کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک پہ چھوڑنا ہے، تو آپ نے قریش مکہ کے کھوجیوں سے بچنے کے لیے تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ اپنے پنجے کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے اس 3 میل تک غار ثور سے نیچے، جبل ثور سے نیچے تک کا سفر طے کیا تاکہ پورا پاؤں آئے گا تو اس وقت کے جو کھوجی تھے وہ اتنے اس فیلڈ کے سائنسدان تھے کہ وہ پورے کا پورا کلو حاصل کر لیتے تھے، وہ ریکی کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پنجے کے اوپر چلتے چلتے جب 3 میل جبل ثور کے نیچے پہنچتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی پنجہ مبارک کی، پیر مبارک کی۔ تو اس سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی یاد میں آج ہم یہاں جمع ہیں جنہوں نے وہ جبل ثور، میں نے 2 عمرے کیے ہیں،
شاید میں 100 عمریں بھی کر لوں تو میری ہمت نہیں ہوگی میرے جیسے جوان کی کہ اس جبل سور کا پورا سفر طے کر سکے. لیکن یار غار نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور اس طرح کا جو سفر تھا جبل سور کا، غار سور کا، اپنے کندھے پہ بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور تک لے کر آئے. آج ہم ان کی یاد کے اندر بیٹھے ہیں، آج ہم ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور پھر جب اس غار کے اندر یار غار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کرنے سے پہلے وہاں روک دیا، انہوں نے پہلے میں اندر جاؤں گا. پورے غار کی ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے ایک ایک پتھر سے بند کیے. جب پتھر ختم ہو گئے تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے ایک ایک سوراخ بند کیا. جب پگڑی ختم ہو گئی تو اپنا کرتا مبارک اتارا اور ایک ایک سوراخ کو ختم کیا. ایک سوراخ ختم نہیں ہو سکا. وہاں پہ سانپ بیٹھا ہوا تھا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اندر گئے. اور یہ علماء نے لکھا ہے اور تاریخ کا نقطہ ہے، جو میرے اولیاء اکرام بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، اس کو آن کریں گے. سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سوراخ کے اوپر پاؤں رکھا تھا اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں کاٹا تھا. لکھنے والے لکھتے ہیں جو کاٹنا اس کی فطرت ہوتی ہے، اس نے احتجاجاً کاٹا تھا کہ وہ دیدار نبوت کرنا چاہتا تھا. اور اس وقت جب ہلکی سی روشنی ہوئی، ہلکی سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو نہ پگڑی نہ کرتا مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پہ. تو پوچھا تو جواب دیا کہ یہ سارے سوراخ بند کیے. تو اس وقت بے ساختہ حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء دائی حلیمہ کی گود میں پلنے والی دنیا کی سب سے ذہین، سب سے حسین، سب سے فتین شخصیت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے بے ساختہ اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو. اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوا اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کا ساتھ ہوگا. آج ہم ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں. میرا فخر، میری جان، میری مال، میرا شان، میری بیوی بچے، میری اولاد، میرے ماں باپ، سب کچھ قربان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ. اور آج اس موقع پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں، سارا آپ کو علم ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ ایک طلب ہوتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کمپیٹ کرنے کی. تاریخ کے اندر واقعات ہیں، وہ غزوہ تبوک تھی شاید، کہ جب وہ مال اموال دینے کا جو واقعہ تھا وہ بھی آپ نے پڑھا، سارے مسلمان کو پتہ ہے اس کا. ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں، آپ تمام کو شاید علم بھی ہوگا. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ میں مدینہ میں ایک نابینا عورت تھی، بوڑھی عورت، کافی بوڑھی بھی تھی اور نابینا بھی تھی. آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہ میں اس کی خدمت کروں. اس بیچاری کا نہ کوئی آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، نہ کوئی اولاد ہے. آپ اس کے پاس گئے اور اس نابینا عورت کو کہا، بوڑھی عورت کو، کہ اماں جی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر کی صفائی کروں گا، میں آپ کے برتن صاف کروں گا، میں آپ کو تازہ پانی لا کے دوں گا. تو وہ بوڑھی عورت بولی کہ نابینا عورت، اس نے کہا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 3 سال سے ایک بندہ ہے، وہ آتا ہے
اور وہ یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میرا نام عمر ہے اور میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ تو عورت بولی کہ وہ 3 سال سے بندہ آ رہا ہے، اس نے آج تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا، تم نے تو مجھے اپنا نام بھی بتا دیا، تو وہ کام کر رہا ہے میرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دماغ میں کیوریسٹی پیدا ہوئی کہ کون بندہ ہے کہ بوڑھی عورت کو بھی نہیں پتا، نابینا عورت کو۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ریکی کی کہ پتا تو کروں بندہ کون ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس بوڑھی عورت کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے، رات کے گئے۔ جب انہوں نے کچھ کھڑکھڑاہٹ سنی تو دیکھا جناب خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور جوتے اپنی بغل میں ہیں دونوں، اور آ کے دروازہ کھٹکایا، اندر جا کے برتن صاف کیے، جھاڑو دیا، پانی کا بندوبست کیا۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے اور ان سے پوچھا یا امیر المومنین، چلے آپ نے یہ سارا کچھ کیا، یہ جوتے بغل میں کیوں دیے ہوئے ہیں؟ تو قربان جاؤں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا کام کرنا تھا اور کرتا ہوں۔ جوتے پہنوں گا تو کھڑکھڑاہٹ ہوگی اور خلق خدا کو پتہ چل جائے گا، اور میں یہ چیز بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، خدا کے عاشق جو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر طنز کرتے ہیں، لوگ استہزاء کرتے ہیں، لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگ دشنام ترازی کرتے ہیں مخالفین۔ ان میں اہل مذہب بھی ہیں جو سیاست اہل مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام یوز کیوں کرتے ہیں، اور پھر وہ خامیاں بتاتے ہیں ان کی ذات کے اندر بھی اور ان کے اقتدار کے اندر بھی، یہ خامی وہ خامی وہ خامی، اور نام ریاست مدینہ کا نہیں جناب۔ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا جو تصور پیش کیا، پہلے دن سے پناہ گاہوں سے لے کے، مساکین سے لے کے، غریبوں سے لے کے، عاجزوں سے لے کے، بیواؤں سے لے کے، بزرگوں سے لے کے، جو سسٹم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے اندر لے کر آئے ہیں، یہ ریاست مدینہ کا کنسپٹ ہے۔ یہ وہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کنسپٹ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، غریب بوڑھی نابینا عورت کے گھر میں جا کے رات کو صفائی ہو رہی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہو، یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے۔ کوئی ریل کی پٹریوں کے کنارے یا مال روڈ کے کنارے رات کو بھوکا اور ننگا نہ سوئے، یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے۔ کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مکمل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو لیکن اگر کوئی ایک تصور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا دین چلنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کیوں کرٹیسزم کیا جائے؟ میں بھی مکمل نہیں ہوں اور آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی مکمل نہیں ہے، لیکن ہم میں سے اگر کوئی ایک حق چار یار کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ اور فکر میں سے ایک چیز لے کر اس کو عملی طور پہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو بک اپ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج اس موقع پہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے 2-3 باتیں کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک بات بڑی کلیئر سن لیں، کوئی مائی کا لال پاکستان کے اندر نہ تو ختم نبوت کا قانون ختم کر سکتا ہے، سن لیں، کوئی مائی کا لال نہ ناموس رسالت کا قانون ختم کر سکتا ہے، بالکل، چاہے سارے سیاستدان ایک ہو جائے، چاہے ساری دنیا ایک ہو جائے اس پاکستان کے اندر، کوئی مائی کا لال نہ ختم نبوت کا قانون اور کوئی ناموس رسالت کا قانون ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ پاک کی مشیت ہے،
اور اللہ پاک کا سسٹم ہے کہ وہ ناموس رسالت کا تحفظ اگر انسانوں سے نہیں کروا سکتا تو وہ جانوروں سے بھی کروا لیتا ہے. مجھے تاتاریوں کا وہ واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں، آپ ساروں کو علم ہے تاتاری سردار کا، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو اس کا شیر نما چیتا نما جو کتا بنا ہوا تھا برفانی، اس نے اتنی موٹی لوہے کی سنگل توڑ کے جانا اس کی بوٹی بوٹی کر دیا تھا اس کے اپنے کتے نے. اللہ پاک کتوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اللہ پاک جانوروں سے بھی کام لے لیتا ہے. دنیا کے سارے انسان بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو اللہ پاک اپنے محبوب کی ناموس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اور پھر یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان حکمرانوں سے اور ان سیاستدانوں سے بہتر ہے، باوجود اس کے کہ ساری زندگی یورپ امریکہ کے اندر گزارنے کے باوجود جو ناموس رسالت کے اوپر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اور انٹرنیشنل فورمز پہ جو جنگ عمران خان نے لڑی ہے، میری ساری زندگی سیاست کے اندر گزری ہے، آدھی زندگی مذہبی جماعتوں کے اندر میں نے دیکھی ہے، کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں ہوئی کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ فرانس کا، جرمنی کا، آسٹریلیا کا، برطانیہ کا، امریکہ کا صدر بیٹھا ہو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتائیں کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان ناموس رسالت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، دلائل کے ساتھ کہا تھا، آرگومنٹ کے ساتھ کہا تھا، استدلال کے ساتھ کہا تھا. تو انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں اس موقع پہ آپ کو یہ بالکل یقین دہانی کرواؤں گا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت ختم نبوت ناموس رسالت کی پہرے دار ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، ڈرامے بازیاں، جو لوگ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، مولانا اجمل قادری صاحب موجود ہیں یہاں پر، ان کے بیانات موجود ہیں، وہ اٹھا کے منہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ الزام لگائیں ہماری حکومت کے اوپر. نہیں، جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کی سرزمین نہیں ملتی، بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا، پاکستان کے اندر کوئی حکمران جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اور ہماری حکومت بھی، یہ وہ موٹے موٹے 4-5 پوائنٹ تھے کہ جو پولیٹیکلی اور سوشلی ہماری حکومت کے خلاف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو اہل مذہب کا اور دیندار لوگوں کا یہ اکٹھ ہے، علماء کرام کا، مشائخ کا، تو میرا فرض بنتا تھا کہ یہ چیزیں میں ایک حکومتی نمائندے کی حیثیت سے کلیئر کروں. تو بیغام رہے انشاءاللہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اس چیز کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ایمان مضبوط رکھنے کی توفیق دے، عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق دے. اور جتنے آخری چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ملک دشمن طاقتوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے پچھلے 20-25 سالوں میں پوری کوشش کی ہے فرقہ واریت کے نام پر پاکستان کو شام، ایران، مصر، لبنان اور یمن بنانے کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے اکثریت کے علماء اکرام کی، کہ جنہوں نے اسلام دشمن اور ملک دشمن طاقتوں کے اس ایجنڈے کو اپنے عمل کے ذریعے سے ناکام بنایا. اور اس وقت بھی انڈین را، مودی سرکار، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور ملک دشمن طاقتیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے جن کو جو ہے وہ ابھارا جائے. میں اس موقع پہ آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ جتنا عوام کے ساتھ آپ کا انفلوئنس ہے، علماء کرام کا، مشائخ کا، اتنا ہمارا مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اتنا نہیں ہوتا، اتنی گرفت جتنی آپ بزرگوں کی ہے. یہ ملک دشمن طاقتوں کے اس ایجنڈے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس پاکستان کو کبھی شام، مصر، لبنان، یمن، عراق بننے نہیں دینا انشاءاللہ. ہم نے نہ پہلے دیا نہ بننے دیں گے. سمپل سا اصول ہے، اپنی چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ.
اور میں آپ کے سامنے بڑی ایک واضح آپ پرسنالٹی کھڑا ہوں. میرا سارا ٹبر بریلوی، سارا خاندان. میرے والد صاحب کٹر دیوبندی، میں پڑھ لکھ کے اہل حدیث ہوں، لیکن مولا علی کو مانتا ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھ کے نعت پڑھتا ہوں. 5 بیٹیوں کے نام میں نے حضرت امام حسین سے عقیدت کی بنیاد پہ رکھے ہیں. وہ کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، تو سارا معاملہ ٹھیک چلتا ہے. اور پاکستان کی بقا بھی اسی میں ہی ہے اس وقت کہ ہم اپنی چھوڑے نہ اور کسی کو چھیڑے نہ. اور انشاءاللہ یہ پاکستان جو 27ویں رمضان کو بنا، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اس کو ختم نہیں کر سکتی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق چار یار کی سوچ اور فکر کے مطابق ہمیں سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکستان کو جو اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس کو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مزید مضبوط کریں، مزید توانا کریں. وما علینا الا البلاغ. اظہار خیال فرما رہے تھے صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات، آج کی ہماری اس کانفرنس کے مہمان خصوصی جناب محترم فیاض الحسن چوہان صاحب. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سنی جمعیت عوام کی طرف سے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب کا کہ آپ بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں اور کانفرنس سے خطاب فرمایا. اب میں درخواست گزار ہوں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان ممتاز دانشور صحافی کالم نگار جناب محترم جبار مرزا صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس کانفرنس سے اپنا پیغام ارشاد فرمائیں گے. جناب محترم جبار مرزا صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم.